لله الحمد لله رب العالمين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين آمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا محمد أمين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قال الله تعالى في القرآن المجيد سبحان الله وفرقان الحميد سبحان الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا سبحان الله وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله محبوب کی محفل کو سبحان الله محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک حمد و ثنا کے بعد اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ عرفہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانہ عقیدت کو نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین حاضرین اور ناظرین آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خصوصی رحمت کے سبب سبحان الله آج ماشاءاللہ ہمارا 140واں سیشن ہے۔ سبحان الله یہ محفل پاک دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گی۔ عزیز سامعین محترم، ہم اپنے آج کے اس بیان میں مہمان نوازی کے آداب کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ مہمان کو کھانا کس انداز سے پیش کرنا چاہیے، کون سے ایسے اصول ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں دیے ہیں اور ہم کو ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے مہمان نوازی کرنی چاہیے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ مہمان کو کھانا جو ہے وہ کتنا پیش کرنا چاہیے۔
سبحان اللہ لہٰذا آج کی جو باتیں ہیں بہت زیادہ اہم ہیں، قابل غور ہیں اور قابل فکر ہیں۔ آپ لوگوں نے خاص طور پر توجہ رکھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عملی زندگی میں اس کا نفع حاصل ہوگا، اور اس دنیا میں بھی نفع حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی نفع حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ میرے دوستو، جیسا کہ پچھلے چند سیشن میں ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام مہمان نوازی کے بارے میں قرآن پاک سے ہم نے بات کی۔ یاد رکھیں، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا متعدد بار جو ہے ذکر آیا ہے مختلف جگہوں پر، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ جو ہیں بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ سبحان اللہ خلاصۃ الانبیاء کے صفحہ نمبر 97 پر ایک بات آپ کے متعلق جو ہے موجود ہے، جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام سے پوچھا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کاموں کے سبب نبوت اور خلافت جو ہے عطا کی ہے، یعنی آپ کو کن کاموں کے سبب اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے سبحان اللہ سبحان اللہ نبوت اور خلافت جو ہے ملی ہے۔ واہ واہ اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 کام ایسے ہیں جن کے سبب سے مجھے نبوت و خلافت جو ہے وہ ملی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اول، میں نے غم روزی نہ کیا کہ کل کیا کھاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ میں نے بغیر مہمان کے کھانے کو نہ کھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا یہ کہ سبحان اللہ بغیر مہمان کے کھانے کو نہ کھایا، اور تیسرا یہ کہ سبحان اللہ جب کوئی دنیا اور آخرت کا کام واہ 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 اللہ آپ پڑھتا تو میں آخرت کے کام کو پہلے کرتا، سبحان اللہ دنیا کے کام کو پیچھے۔ ان 3 کاموں کے سبب اللہ رب العزت نے مجھے خلافت و کرامت جو ہے بخشی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو، پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر سبحان اللہ بھروسہ رکھتے ہیں، واہ 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 اعتماد رکھتے ہیں، سبحان اللہ یقین رکھتے ہیں، سبحان اللہ توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کو نواز بھی دیتا ہے حق حق اور اپنا محبوب بھی بناتا ہے۔ سبحان اللہ خوش کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے روزی کا فکر نہیں کیا، غم نہیں کیا کہ کل کیا کھاؤں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے آج مجھے رزق دیا ہے اسی نے ہی مجھے کل بھی دینا ہے، سبحان اللہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا جو رب ہے وہ عالمین کا رب ہے، وہ عالمین کو پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کا،
اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے اوپر جو ہے وہ یقین کامل ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توکل رکھتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں جو ہے روزی سے جو ہے وہ نوازے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ عالم دین، زندہ باد۔ پلے نے رزق بندے واہ واہ واہ، پنچیتے درویش، جنہاں نوں توکل رب اتے انہاں واسطے رزق ہمیش۔ واہ واہ واہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، یاد رکھو جنہاں دا اللہ رب العزت دی ذات دے تے پورا یقین ہے، بھروسہ ہے، بے شک وہ کدی یاد رکھو روزی کا غم نہیں کرنا، مایوسی نہیں کر، اللہ، اور پھر اللہ پہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے نا واہ واہ واہ، اللہ اللہ، کہ میرے اوپر بھروسہ رکھو، بے شک، میرے اوپر یقین کامل رکھو، میرے اوپر توکل رکھو۔ تو دینے والی تو ذات خدا کی ہے، بے شک، لیکن جو لوگ توکل رکھتے ہیں واہ 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 واہ، پھر وہ عام لوگ نہیں رہتے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات کے یاد رکھے وہ محبوب بن جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ان اللہ یحب المتوکلین، واہ 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 واہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، مولا کائنات کے محبوب بن جائیں، سبحان اللہ، اس کی ذات کے اوپر جو ہے پورا یقین رکھو، بھروسہ رکھو۔ اور دوسری اس واقعے میں یہ بات ملتی ہے، جو مہمان نوازی ہے وہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ جو لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ان کو نواز دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یاد رکھیں مہمان نوازی جو ہے یہ بہت بڑا فعل ہے اللہ کے پیارے انبیاء علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ اور تیسری اس واقعے سے یہ بات کی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں آخرت کے جو کام ہیں، جن کاموں نے ہمیں آخرت میں کام آنا ہے، سبحان اللہ، وہ ہم کو پہلے کرنے چاہیے۔ بے شک، آپ کی، اس میں سستی، کوتاہی، لغرضی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں اللہ والے ایسا ہی کرتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے سبحان اللہ، وہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، فکر آخرت میں گزرتا ہے۔ آپ کی، آپ کی، کہ اللہ والوں کے پاس جو ہے آپ جائیں گے آپ کو فکر آخرت ملے گی، وہ ایسی باتیں، ایسے کام، ایسے فعل، ایسے چیزیں آپ لوگوں پر واضح کریں گے جس سے آپ کی جو آخرت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے، اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو دنیا کی رنگینی کے بارے میں بتائے گا، لیکن جو اللہ والا ہے وہ یہ بتائے گا کہ دنیا میں رہ، عمل کر، آخرت کی تیاری کر، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ، اللہ، تو میرے دوستو، دنیا دار جو ہیں تو یہی درس دیں گے کہ بس یہی زندگی ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زندگی نہیں ہے، یہاں کوئی پکے ڈیرے نہیں ہیں،
یہ زندگی جو ہے ناپائیدار ہے، اس زندگی کو دوام نہیں ہے، پتہ نہیں کب ہم یہاں سے چلے جائیں۔ بے شک۔ جیڑے سامان دا تو واہ واہ۔ مان کریں سا آیا یا نہ آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیڑے پتلے دا تو دان کریں دم آیا یا نہ آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدوں اپنے چک جنازہ لیندے نے، جدوں اپنے چک جنازہ لیندے نے، وچ قبر دے دفنا دیندے نے، پھر یاد آیا آیا نہ آیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے دوست عزیز رشتہ دار جنازہ لے چلتے قبر چ دفن کر دیں، پھر بعد دے وچ یاد ہوتی آتی یا نہیں کوئی پتہ نہیں، اور ایک وقت ایسا آتا بھول جاتے۔ تو اس لیے بندے تجھے یہ چاہیے کہ تو ہر وقت جو ہے فکر آخرت کر، تیرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تم نے ایک دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں سے پوچھا جائے گا بھائی بتاؤ تمہیں اتنی خوبصورت زندگی دی، تم نے وہ جو زندگی ہے کن کاموں میں کن شغلوں میں تم نے گزار دی ہے؟ کیا تم بھی بھیڑ چال کا شکار ہو گئے کہ جیسے دوسرے لوگ تھے ویسے ہی تم بھی ہو گئے؟ نہیں، جو مومن ہوتا ہے وہ فکر آخرت رکھتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جدھر پانی بہ رہا ہے میں بھی بہ جاؤں، تو پانیوں کے رخ کو موڑ دیتا ہے، اس کی جو بھی اس کی زندگی کے اعمال ہوتے ہیں وہ فقط اس لیے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دینا۔ میرے دوستو، میرے آج کے جملے بڑے قیمتی ہیں، توجہ رکھنی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی کی، کہ مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے کھانا جو ہے کس انداز میں اس کے سامنے پیش کرنا ہے؟ یاد رکھیں، مہمان کے سامنے کھانا جو ہے اچھے انداز سے پیش کریں، صاف ستھرے برتنوں میں کھانا پیش کیا جائے۔ کیوں؟ ہمارا دین جو ہے ہمیں صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے، اور کھانے کو کفایت کے انداز میں پیش کریں، یعنی بہت تھوڑا پیش کرنا بھی بے مروتی والی بات ہے، اچھی بات نہیں، بےزتی والی بات ہے، اور حد سے زیادہ پیش کر دینا، حاضر کر دینا، یہ بھی تصنع ہے، بناوٹ ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، بڑا پن ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں قابل مذمت ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ اگر تھوڑا کھانا پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے جو مہمان ہے وہ زیادہ کھانے والا ہو۔ ہر بندے کی خوراک مختلف ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کم کھاتے ہیں وہ بھی کم کھاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
آپ نے کھانا اتنا پیش کرنا ہے کہ مہمان جو ہے سیر ہو کر کھا سکے، سبحان اللہ سبحان اللہ رج کے بھی کھانا چاہے تو وہ کھا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ایسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان بن کر آیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک بکری کا دودھ دو کر پیش کیا، سبحان اللہ وہ سارا دودھ۔ آپ نے دوسری بکری کا دودھ جو ہے دو کے پیش کیا، وہ بھی دودھ پی لیا، یکے بعد دیگرے 7 بکریوں تک نوبت آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دودھ دیتے رہے ہیں، وہ پیتا رہا جب تک وہ سیر نہیں ہوا۔ واہ واہ معلوم یہ ہوا کہ آپ کا جو مہمان ہے اتنا کھانا آپ نے پیش کرنا ہے وہ سیر ہو سکے، اس کا پیٹ جو ہے وہ بھر سکے، بھوکا نہ رہے۔ واہ ایک دفعہ ایک بندے نے مجھے بات بتائی، اس نے کہا کہ میں اپنے عزیزوں کے پاس جو ہے نا بطور مہمان کے گیا، انہوں نے تھوڑا سا کہتا ہے کھانا رکھا سبحان اللہ اور ساتھ آپ بھی سب بیٹھ گئے، تو کہتا ہے کہ یقین جانے میں بھوکا رہا۔ اللہ اکبر میں نے کہا انہوں نے اتنا تھوڑا کھانا کیوں رکھا؟ کہتا ہے کہ وہ جو تھے کم کھاتے تھے، انہوں نے اپنے حساب سے رکھا ہے، وہ تو آدھی آدھی روٹی کھانے والے تھے، تو میں تو کہتا ٹھیک ٹھاک جوان ہوں، میری تو خوراک بہت زیادہ ہے، تو کہتا ہے میں بھوکا رہا۔ تو میرے دوستو اتنا کم کھانا نہ رکھیں کہ مہمان جو ہے وہ آپ کا بھوکا رہ جائے، اور اتنا زیادہ بھی نہ رکھیں کہ اس میں تصنع کا پہلو پایا، بناوٹ کا پہلو پایا، فخر کا پہلو پایا جائے، ریاکاری کا پہلو پایا جائے، دکھاوے کا پہلو پایا جائے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا پہلو پایا جائے۔ اللہ آپ نے یاد رکھے جو بھی مہمان کو پیش کرنا ہے رکھنا ہے وہ فقط اس لیے مہمان کی عزت کے لیے، کیوں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ درس دیا، بخاری شریف میں موجود ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اس حدیث کو مد نظر رکھنا ہے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہے، جو یوم آخرت کو مانتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو آپ نے مہمان کی عزت کے لیے، اس کی توقیر کے لیے، اس کی خدمت کے لیے آپ نے کھانا جو ہے اس کے سامنے پیش کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ نہیں، مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، نہ ہی وہ بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ وہ بات ہے جو میرے رب کو ناپسند ہے، کیونکہ مولا ایک کائنات نے اترانے سے، فخر کرنے سے، تکبر کرنے سے، بڑا بننے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ بڑی ذات تو خدا کی ذات ہے، دوسرا کیسے بڑا بن سکتا ہے؟ میرے دوستو، میرے جملے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ چیز واضح فرمائی۔ سورہ قصص آیت نمبر 76،
اللہ پاک نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین. اللہ نے فرمایا ادرا مت، فخر نہ کر. بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. مومن کی تو یہ آرزو ہوتی ہے، اس کا تو یہ خواہش ہوتی ہے، اس کا تو ہر فعل ہر عمل اس لیے ہوتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، مجھے میرے مولا کی جو ہے رضا مل جائے. تو میرے دوستو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کھانا جو ہے وہ میانہ روی کے ساتھ رکھنا چاہیے. مہمان کے لیے کھانے کا جو بندوبست ہے وہ میانہ روی سے ہو، نہ ہی کم نہ ہی حد سے زیادہ، کہ جس میں فخر کا پہلو پایا جائے. میرے دوستو یاد رکھو، میرے دین نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، نہیں روکا. منع کس چیز سے کیا ہے؟ فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، بے جا خرچ نہ ہو، کہ حد سے نہ نکل جاؤ. حد سے نکلنے سے روکا اور بغیر ضرورت کے خرچ کرنے سے روکا. بخل سے روکا، کنجوسی سے روکا، تنگ دلی سے روکا اور تنگ نظری سے روکا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دین نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا کہ بھائی ایک ڈش کھانی ہے یا دو کھانی ہے، جتنی مرضی کھاؤ. روکا صرف اس بات سے ہے اسراف کا پہلو نہ پایا جائے، فضول خرچی کا پہلو نہ پایا جائے. بغیر ضرورت کے اپنے مال کو خرچ نہ کیا جائے اور بخل سے بھی خرچ نہ کیا، کنجوسی سے بھی خرچ نہ کیا. یعنی جو چیزیں حلال اور طیب ہیں، جن چیزوں کو مولا کائنات نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھیں، حلال کیا وہ کھاؤ پیے، خوب کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہیں پایا جاتا، فخر نہ پایا جائے. اور یاد رکھیں اس بات کا فیصلہ میرے رب نے قرآن مجید میں دیا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 31، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا وَقُولُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، یعنی حد سے مت نکل. جو حدود اللہ اور اس کے پیارے رسول نے قائم کر دی ہیں اس سے نکلنے کی کوشش نہ کر، اسراف نہ کر، بے جا خرچ نہ کر. کیونکہ بے شک جو لوگ حد سے نکل جاتے ہیں اللہ کی جو ذات ہے اس سے محبت نہیں رکھتی. اللہ رب العزت ایسے فضول خرچی کرنے والوں سے، بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ جو ہے پسند نہیں کرتا.
دوستو پتہ یہ چلا کہ ہمارا دین تو کھانے پینے کا حکم دے رہا ہے، لیکن بخل سے روکا جا رہا ہے، فخر سے روکا جا رہا ہے، غرور سے روکا جا رہا ہے، بڑے پن سے روکا جا رہا ہے، کنجوسی سے روکا جا رہا ہے۔ یہ تو دین ایسا ہے یقین جانو جو کہ انسانی فطرت کے یاد رکھیں عین مطابق۔ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یاد رکھے ایک بات جو ہے واضح کی ہے، اور اس حدیث کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، اور یہ حدیث جو ہے آپ کی عملی زندگیوں میں لاگو ہو، کیونکہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد رکھیں ایک ایک جو جملہ ہے وہ قیمتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سب توجہ رکھیں، کولوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ۔ ساری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی، آپ نے بھی حکم دیا کھاؤ پیو اور پہنو اور خیرات کرو، صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر بڑائی کے، کہ فخر نہ کرنا، ضرور نہ کرنا، کہیں بڑے نہ بن جانا۔ لوگ اکثر جو ہیں کھانے پینے میں بھی جو ہیں شو مارتے ہیں کہ ہم نے یہ کھایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ پہنا، پہننے میں بھی ہے کہ میں نے بھائی فلاں جو ہے برانڈ کے کپڑے پہنے، فلاں کمپنی کے پہنے، فلاں ملک کے پہنے۔ تو بھائی بات سن، برانڈ کی بات نہیں ہے، لباس تو تمہیں اس لیے حکم دیا گیا کہ انسان کو یاد رکھے تمیز اور تہذیب اس وقت آئی جب اس نے لباس کو پہنا۔ لباس تو تیری زینت اور تیرے لیے ایک پردہ ہے، اس کو پہن کر تو شرم و حیا والا بن جاتا ہے۔ اگر اس کو تم نہیں پہنتا تو یاد رکھ انسانیت کے درجے سے تو گر جاتا ہے، پھر تجھ میں اور حیوان میں فرق کیا رہ جاتا ہے بھائی؟ تو اس لیے میرے دوستو ان چیزوں کو یعنی کپڑوں کو پہننے میں بھی جو ہے اسراف نہ کریں، بڑے نہ بنیں، فخر نہ کریں، بلکہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کپڑے جو ہیں آپ کے وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اللہ پاک کا حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، صاف ستھرا رکھو۔ باقی تن کو ڈھانپنے کے لیے کوئی بھی لباس پہن لیں، پہن سکتے ہیں۔ اور تیسری بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ خیرات کرو، اسراف کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنی بھی پیاسی نہ ہو جائے کہ تم خود صدقہ لینے والے بن جاؤ۔ اس میں بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا یاد رکھیں، درس یہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہ درس یہی ہے کہ میانہ روی کے ساتھ، یعنی اسراف کے ساتھ نہیں، صدقات کو اسراف کے ساتھ نہیں دینا، بلکہ یاد رکھیں وہ خرچ کریں آپ کی ضرورت سے زائد ہو۔ اپنے لیے بھی یاد رکھیں اسلام جو ہے وہ خرچ کرنے کا درس دیتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی خرچ
کرنے کا درس دیتا ہے. آپ کے پاس جو کوئی زائدہ دے دے، خیرات کر دے، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں حد سے نہ بڑھے. میرے دوستو، آؤ ایک آج بات آپ کو ہمیشہ کے لیے واضح کر رہا ہوں. آپ کے ذوق کے لیے یہ بات جو ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں اس بات کو شامل کیا ہے، اور ایک خاص نشانی جو ہے بتائی ہے میرے خدا نے کہ میرے کون سے لوگ ہیں، کہ رحمان کے بندے کون سے ہیں اور ان کی صفت کیا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں رحمان کے بندے بننا تو پھر یاد رکھیں اس صفت کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو آپ بھی رحمان کے بندے بن جائیں. سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 67. اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور وہ لوگ یعنی جو رحمان کے بندے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ تنگ دلی کرتے، یعنی کنجوسی نہیں کرتے. اور ان کا خرچ کرنا افراط و تفریط کے درمیان بیچ کا ہوتا ہے، یعنی وہ نہ کم خرچ کرتے ہیں نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. یہ شان بتائی ہے اللہ رب العزت کی ذات نے کہ میرے بندے ایسے ہیں. میرے دوست تو پتہ چلا کہ دین مصطفی نے فضول خرچی کرنے سے، بیجا فیاضی دکھانے سے اور بخیل بننے سے، کنجوس بننے سے روکا ہے، اور درس دیا ہے میانہ روی کا. اور یاد رکھیں ایک مومن کی یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں وہ میانہ روی کو اپناتا ہے، یعنی اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں، اپنی ضیافتوں میں، اپنی دعوتوں میں اور اپنی عبادتوں میں مومن جو ہے وہ میانہ روی سے یاد رکھیں کام لیتا ہے. میانہ روی کوئی عام چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. میرے جملے قیمتی ہیں، توجہ رکھیں کہ میانہ روی سے وصف عفت کو جلا ملتی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان جو ہے وہ حلال پر گزارا کرتا ہے، حرام سے منہ موڑ دیتا ہے. کیوں؟ جو میانہ روی والا بندہ ہوتا ہے وہ تو یہ چاہتا ہی نہیں میں بڑا بن جاؤں، وہ حرام کی روزیوں کی طرف وہ تو جاتا ہی نہیں ہے. کیوں کہ اسے پتا ہے کہ میرے مولا نے جو حدود مجھ کو دی ہیں میں نے اس میں رہنا ہے، اس لیے وہ حلال کی جانب گامزن اور راغب رہتا ہے، اور حلال سے وہ جو حرام سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے.
حرام سے وہ دور بھاگتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تھوڑا کھا لوں گا لیکن حلال کا کھاؤں گا، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن حلال کھانے والا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ایسی حدیث آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ مسند بازار کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی اور بکس کے اندر بھی پڑھا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دوستوں، ہمیں ایک جامعہ چیز جو ہے وہ سمجھا دی جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما احسن القصد فی الغنا، ما احسن القصد فی الفقر، ما احسن القصد فی العبادات۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے، اللہ، محتاجی میں یعنی غربت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے، اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اتنا زیادہ دولت مند نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دولت مندی کی حالت میں اس قدر بڑھ جائے کہ قارون وقت بن کر رب سے ہی غافل ہو جائے، اور نہ محتاج ہو کر پریشان ہو کر اسے حق سے محروم ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ محتاجی کی حالت میں صبر کو، خودداری کو، غیرت کو اور تمام شریفانہ اوصاف کو کھو دیتے۔ میرے دوست، میرا دین تعلیم یہ دیتا ہے تم نے معتدل رہنا ہے، میانہ روی میں رہنا ہے۔ دولت مندی کی حالت میں تم ایسے ہو جاؤ کہ حق کو ہی بھول جاؤ، اور نہ محتاجی میں رہ کر اپنی حیثیت سے ہی گر جاؤ کہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دو اور ایسے ایسے طریقوں سے پیسے جو ہے کمانا شروع کر دو جس سے تمہاری نہ کوئی عزت رہے نہ کوئی حیثیت رہے، اور تم اللہ کی ذات سے دور ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ فضول خرچی ہر لحاظ سے یاد رکھیں بری چیز ہے، شیطانی فعل ہے، لیکن لوگ اپنی ضیافتوں میں، اپنی دعوتوں میں، بالخصوص غمی خوشی کی تقریبات میں، خاص طور پر شادی کی دعوتوں میں جو ہے وہ یاد رکھیں اسراف سے کام لیتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم بڑے بن جائیں، ہمیں یہ لوگ کہیں یہ تو بہت بڑا آدمی ہے بھائی، اس لیے تو اتنے کھانے دے دیے، اور اپنی دھوم دھام کے لیے جو ہیں اپنے ہی مال کو، اپنے پیسے کو یاد رکھیں آگ لگا دیتے۔ اور یار پیسے کو تو آگ لگ گئی وہ تو لگ گئی، لیکن اصل میں ان کا جو دامن ہے وہ رحمان سے دور ہو جاتے ہیں۔
وہ شیطان کے بھائی بنتے ہیں۔ تو مومن تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہر فعل میں، ہر کام میں، ہر عمل میں جو ہے وہ خدا کی اس کو جو ہے رضا ملے، مولا کی اس کو جو ہے خوشی ملے۔ وہ تو شیطانی فعلوں سے، شیطانی کاموں کے وہ تو پاس ہی نہیں جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یاد رکھے منع بھی فرمایا۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 26 اور 27۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اپنے مال کو فضول خرچی پہ خرچ نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو۔ اللہ تو روک رہا ہے۔ پھر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے معاملات میں، اپنی دعوتوں میں، اپنی ضیافتوں میں فضول خرچی کرنی ہے۔ اگر کرو گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ۔ اللہ نے تو اپنے محبوب بندوں کی، اپنے خاص بندوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ جو ہے فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، تنگ دلی بھی نہیں کرتے۔ تو وہ ان کا خرچ کرنا تو جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ ان دونوں کے وہ بیچ بیچ میں رہتے، یعنی افراط و تفرید کا وہ لوگ جو ہیں اس کے درمیان میں بیچ میں رہ کر جو ہے وہ خرچ کرتے، نہ کم نہ زیادہ۔ یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں وہ خرچ کرنے میں یاد رکھیں جو اللہ والے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے، تنگ دلی جو ہے وہ نہیں دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو توفیق عطا فرمائے گی کہ ہم جو ہیں فضول خرچی سے اور بخل سے بچیں۔ والسلام علیکم۔